یہ ریاست وسکونسن کے علاقے کنوشا میں پولیس کے ایک سیاہ فام شہری جیکب بلیک پر گولیاں چلائے جانے کے خلاف ایک مظاہرہ ہے۔ جیکب کو کمر پر 7 گولیاں ماری گئیں۔ ان کے خاندان کے مطابق اس شوٹنگ میں وہ بچ تو گئے لیکن دھڑ سے نیچے معذور ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک سفید فام نوجوان کی مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ واقعے کے بعد منظر عام پر آنے والی موبائل ویڈیو میں حملہ آور نوجوان کو رائفل اٹھائے وہاں موجود پولیس کے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں پولیس اصلاحات کی بحث ایک بار پھر گرم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اتوار کی صبح ریاست اوریگن میں بلیک لائیوز میٹر تحریک کے مظاہرین اور صدر ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا لا اینڈ آرڈر، جبکہ ان کے قائم مقام ہوم لینڈ سیکرٹری چیڈ وولف نے تحمل کی اپیل کی۔ آپ پہلی ترمیم کے حق کے تحت مظاہرہ کریں لیکن پرامن طریقے سے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو تشویش ہوتی ہے جب آپ حد پار کر کے تشدد پر اتر آتے ہیں۔ میری توجہ اس بات کو یقینی بنانے پر ہے کہ ہمارے شہروں سے ہر طرح کا تشدد ختم کیا جائے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایمی کلوبرشار نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کوششوں کو مسترد کیا جن کے ذریعے وہ اپنے حریف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو لاقانونیت کے حامی کے رنگ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایمی کے مطابق موجودہ انتظامیہ کے دور میں مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مظاہرے ایک جگہ نہیں بلکہ ملک بھر میں ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی نگرانی میں ہمارے صدر وائٹ ہاؤس کے لان پر کھڑے ہو کر عوام سے کہتے ہیں اچھا تو آپ کو مزید تحفظ چاہیے؟ ہم ٹرمپ کے امریکہ میں محفوظ نہیں۔ We are not safe in Donald Trump's America. منگل کو صدر ٹرمپ ریاست وسکونسن کے علاقے کنوشا کا دورہ کریں گے جہاں جیکب بلیک پر پولیس تشدد کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ وہ مظاہروں میں ہونے والے نقصان کے بارے میں مقامی پولیس سے ملاقات کریں گے۔ تاہم ریاست کے ڈیموکریٹ گورنر ٹونی ایورز نے صدر کو یہ دورہ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے بحالی کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔